سوئے حرم، منا، عرفات اور مزدلفہ، حج کے 3 مقدس مراحل۔ الحمدللہ حج کے دن آ چکے۔ آج ہمارے جسم پر احرام ہے، زبان پر تلبیہ، دل اللہ کی طرف متوجہ، قدموں کا رخ منا کی طرف۔ یہ 8 ذی الحجہ ہے۔ اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی سیراب ہونے کا دن۔ آج سے روحانی سفر کی اصل ابتدا ہو رہی ہے۔ نمبر 1، منا، بندگی اور تیاری کی وادی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے جھکتے ہیں اور حاجی لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں۔ یہی وہ وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب دکھایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، سورہ صافات آیت نمبر 102۔ یہ خواب بندگی، قربانی اور تسلیم کا لازوال استعارہ بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو منا تشریف لے گئے۔ وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی۔ یہاں حاجی 5 نمازیں ادا کرتا ہے، احرام کی حالت میں ذکر کرتا ہے اور اگلے روز عرفات جانے کی تیاری کرتا ہے۔ منا ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی کے بغیر بندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، یوم عرفہ، حج کا دل، مغفرت کا دروازہ۔ آج 9 ذی الحجہ ہے۔ یہ دن یوم عرفہ کہلاتا ہے، حج کا سب سے اہم دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ ہی ہے۔ آج زوال کے بعد حاجی میدان عرفات میں پہنچ کر 2 نمازیں، 1 اذان، 2 اقامت سے ادا کرتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہاں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اور یہی وہ وقت تھا جب یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت میں فرمایا یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ عرفہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص دعا کا بھی اہتمام فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ کا سبق۔ عرفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تقوی ہی اصل فضیلت ہے، مغفرت سب کے لیے ہے اور رب سے مانگنے والے کبھی بھی محروم نہیں رہتے۔ نمبر 3، مزدلفہ، رات کی آزمائش اور سکون۔ عرفہ کے بعد حاجی مغرب کے وقت عرفات سے روانہ ہو کر مزدلفہ آتے ہیں، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حاجی کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور کنکریاں جمع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد مشعر الحرام کے قریب وقوف فرمایا اور دعا کی۔ یہ رات قربت الہی، دعا، عاجزی اور خاموشی میں سجدوں کی رات ہے۔ مزدلفہ کا پیغام۔ مزدلفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خاموشی میں طاقت ہے، اللہ قریب ہے، کریم ہے اور بندے سراسر محتاج۔ 3 دن، 3 وادیاں اور 3 اسباق۔ منا، تیاری، بندگی اور قربانی کا سبق۔ عرفات، مغفرت، مساوات اور تجدید ایمان کا دن۔ مزدلفہ، صبر، دعا اور اللہ کی قربت کی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا، فحش کلامی اور گناہ سے بچا، وہ ایسے پاک لوٹتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہو۔ لہٰذا ان 3 مراحل و منازل میں اس کا خوب اہتمام کیا جائے۔ اگلی قسط۔ کل ہم شیطان کو کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے اور حج کی تکمیل کی طرف بڑھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں رمی کن کاموں کی علامت ہے؟ قربانی کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور ابراہیمی سنت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے سوئے حرم قسط نمبر 7۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔